اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ اوور تھنکنگ کا مطلب ہے کسی بات پر ضرورت سے زیادہ سوچنا، بار بار دماغ میں دہرانا اور خود کو ذہنی طور پر تھکا دینا۔ یہ ایک عادت ہے جو اکثر اس وقت بڑھتی ہے جب انسان خوف یا تنہائی میں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص رات کو ایک بات کو بار بار سوچتا ہے، کاش میں یہ الفاظ نہ کہتا، اگر میں ایسا کرتا تو کیا ہوتا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ خیالات بار بار چلتے ہیں اور دماغ کو ایسے تھکا دیتے ہیں جیسے پنکھا مسلسل چلتا رہے اور گرم ہو جائے۔ جب سوچنا آپ کی زندگی پر قبضہ کر لے، نیند اڑ جائے، روزمرہ فیصلے رک جائیں، دل و دماغ ہمیشہ بوجھل رہیں، صحت پر برا اثر پڑنے لگے، تو یہ وہ وقت ہے جب اوور تھنکنگ بیماری کا روپ دھار لیتی ہے۔ زیادہ سوچنا اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دل کے نرم اور حساس ہوتے ہیں۔ یعنی آپ برا نہیں سوچ رہے، بس زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کی 3 ریزنز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خوف، اگر غلطی ہو گئی تو۔ نمبر 2 بے یقینی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ماضی کے زخم، پوائنٹ 3 ہے، پرانے دکھ اور ناکامیاں بار بار یاد آنا۔ یہ سوچیں کہ دماغ کو بار بار ایک ہی دائرے میں پھنسائے رکھتی ہیں اور انسان تھکاوٹ اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جب دماغ زیادہ سوچتا ہے تو فوکس ٹوٹ جاتا ہے، یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے، دماغ مسلسل الرٹ موڈ پر رہتا ہے، جیسے کچھ برا ہو جائے گا، اچھے خیالات اور اچھی سوچ رک جاتی ہے۔ 3 طریقے، 3 علاج ہیں، ایک دیسی، دوسرا نفسیاتی اور تیسرا اسلامی۔ اوور تھنکنگ کا دیسی علاج کیا ہے کہ اگر آپ کی اوور تھنکنگ خوف کی وجہ سے ہے تو آپ نے ڈوگ سے شیر بننا ہے اور اپنی سوچ بدلنی ہے کہ ارے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے بھیگی بلی نہیں بننا۔ یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم نہیں ہے کہ ہر کونے سے ویلن نکل آئے گا۔ جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہوگا، میں نمٹ لوں گی، موت کا ٹائم ٹیبل بھی اللہ کے پاس ہے۔ اگر بے یقینی ہے تو دل کو دلاسا دینا ہے اور کہنا ہے کہ یار بس جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، میں کیوں دال ماش کے دانے گن گن کر ٹینشن لوں، بہتر ہی ہوگا نا انشاءاللہ۔ اگر ماضی کی باتیں یاد آ رہی ہیں تو خود سے کہو چھوڑو یار، ماضی کو یاد کر کے ٹینشن کیوں لیں، پرانے آلو ابال کر کھانے کا نہ مزہ ہے نہ فائدہ، پھٹے ہوئے جوتوں کو پالش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس ہاتھ ہی کالے ہوں گے۔ تو اللہ پر بھروسہ، کثرت ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا و عبادت، وہ 4 راستے ہیں جو دماغ کو سکون دیتے ہیں اور اوور تھنکنگ کے شور کو خاموش کرتے ہیں۔ جب زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل جاری ہو اور دل میں یہ یقین جاگ جائے کہ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے، تو دماغ خود ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی بھاری لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن انسان ایک ہی پوائنٹ پر رک نہیں سکتا، اسے اپنی زندگی میں اپنی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر آپ اپنی ماضی کو بھلا کر اپنی سوچ کو بدل کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ خود سٹینڈ لیں گے تو ہی آپ اپنی لائف میں آگے بڑھیں گے اور اوور تھنکنگ کا لوڈ کم کر سکیں گے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنی اوور تھنکنگ کو کم کریں، اپنے آپ کو بیزی کریں،
جب آپ بیزی ہو جائیں گے تو obviously سی بات ہے کہ آپ اپنی تمام اوور تھنکنگ کے لوڈ سے نکل جائیں گے. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بیزی کر لیا. آپ کسی جاب میں، کسی کام میں، کسی گارڈننگ میں، کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو وابستہ کریں اور اپنے تمام کے تمام معاملات اللہ کے سپرد چھوڑ دیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گی، اور اگر آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے تو اس کی معافی بھی اسی ذات نے عطا فرمانی ہے. تو اپنے دماغ کو اللہ کے سپرد، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرو، تو آپ کا جو دماغ ہے وہ خود بخود ہی ہلکا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہی اس کے 3 میتھڈ ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں. جب آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے تو خود بخود ہی آپ ایک دائرے میں جو پھنسے ہوتے ہیں نا، اس سے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ایک اس کا دیسی علاج یہی ہے کہ آپ بھیگی بلی بننے کے بجائے اپنے آپ کو ٹائیگر بنائیں. ٹھیک ہے. تو ایک دوسری چیز، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو چینج کر لیں. ٹھیک ہے. جب آپ کا دماغ مسلسل الرٹ موڈ پر رہتا ہے تو ہی آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. تو اپنے دماغ کو، اپنی ذات کو بیزی کر کے آپ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے روک سکتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ پائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہے. اور میرا چینل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیوز کو بھی اپنے چینل پر، آپ کے چینل کو بھی پروموٹ کروں، تو بھی مجھے آپ نے لازمی کمنٹ میں بتانا ہے، یا پھر میرا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر ہوا ہے بہت زیادہ دفعہ نا تھمبنیل کے اندر، تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں.